السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی امریکہ تک پہنچ گئی۔ امریکہ میں مسلمانوں سے نفرت کا ایک اور واقعہ 6 سالہ فلسطینی لڑکے کی جان لے گیا۔ امریکی ریاست النوائے میں 6 سالہ فلسطینی بچے کے قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ 71 سالہ شخص نے فلسطینی بچے کو چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ 6 سالہ الفیوم پہ جوزف زوبا نے چھریوں کے 26 وار کیے اور وہ چلا رہا تھا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ نفرت انگیزی کا یہ واقعہ امریکی ریاست النوائے کے ٹاؤن پلین فیلڈ میں پیش آیا ہے، جہاں مالک مکان نے مسلمان خاندان پر حملہ کر دیا، جس میں 6 سالہ لڑکا جاں بحق اور اس کی ماں شدید زخمی ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہولناک واقعہ میں 71 سالہ دہشت گرد مالک مکان اپنے کرایہ دار کو اسرائیلی اور حماس کے درمیان جنگ کے رد عمل پر فلسطین کی حمایت پر قتل کرنے آیا تھا۔ غزہ میں نفرت کی شدت دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک یہودی فاسفورس بموں سے جل کر ہلاک ہونے والے فلسطینی کی نشت پر پیشاب کرنے کے بعد ٹھڈے مار رہا ہے، جبکہ ایک اور یہودی بھی اس نشت پر ٹھڈے مار کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں اب تک کی سب سے شدید بمباری کر رہا ہے اور ایک زمینی حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ مصر کے جزیرہ نما سینا میں کئی ممالک کی جانب سے بھیجی گئی سینکڑوں میٹرک ٹن امداد کئی دنوں سے رکی ہوئی ہے، جب تک کہ غزہ کے محفوظ ترسیل اور رفح کراسنگ کے ذریعے کچھ غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں کے انخلاء کا معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ امریکن وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے اتوار کو مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے بعد کہا کہ رفح کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ہم اقوام متحدہ، مصر اور اسرائیل اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر ایسا طریقہ وضع کر رہے ہیں جس کے ذریعے امداد دی جا سکے اور ضرورت مندوں کو پہنچائی جا سکے۔ عالمی برادری کے دباؤ کے بعد 16 اکتوبر 2023 کو رفح کراسنگ کھلنے کی توقع ہے، تاکہ وہاں سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کو نکلنے اور امداد اندر پہنچانے کا انتظام ہو سکے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹر کے مطابق غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے مصر کے زیر کنٹرول ایک سرحدی گزرگاہ کی سفارتی کوششوں سے دوبارہ کھلنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ان ملکوں کو غزہ میں جاری تشدد اور وہاں سے جانی نقصان پر گہری تشویش ہے اور انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے پیر کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم غزہ میں فوری جنگ بندی اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستانی نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ بنانا تہذیب کے اصولوں کے خلاف ہے اور بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کی شروعات کو فلسطینی سرزمین پر برسوں سے جاری جبری اور غیر قانونی قبضے کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی برادری فوری طور پر محصور غزہ میں درکار امدادی سامان کی فراہمی کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کا انتظام کرے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان غزہ کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور OIC کے رکان ممالک سے قریبی رابطے میں ہے اور نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 18 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دری صنعت تل ابیب کے بین الاقوامی گورین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے اور اس کی جو میڈیا پر دکھائی جانے والی ویڈیوز میں راکٹ کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جبکہ آئرن ڈوم ہوائی اڈے کے قریب متعدد راکٹوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے قطر سے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کو جنگ کا دوسرا محاذ کھولنے سے روکے۔ اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل سے بھی کہا ہے کہ وہ غزہ میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دے۔ حماس کے خاتمے کا فیصلہ عجلت میں مت کرے، کیونکہ ہم نے بھی القاعدہ کو ختم کرنا چاہا تھا تو داعش نے جنم لے لیا تھا جو زیادہ خطرناک تھی۔ پہلے اس پر کام کرنا ہوگا کہ حماس کا متبادل کیا ہوگا۔ ترکیہ کے وزیر اطلاعات فخر الدین آلتون نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے اندھے ظلم کو بند کرنا ہی واحد حل ہے۔ یہی وجوہات تھی جن کی وجہ سے مزاحمت نے جنم لیا۔ فلسطین کی آزاد ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو، یہی اسرائیل کے لیے واحد آپشن ہے۔ مزاحمت ختم کرنے کا بھی یہی حل ہے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بڑھ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلوان نے نشریاتی ادارے CBS کو بتایا کہ اس تنازع میں اضافہ شمال میں دوسرے محاذ کھلنے اور یقیناً عمران کی شمولیت کا خطرہ بنیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جے لائٹ جاسٹن نے بھی ہفتے کے روز امریکہ سے دوسرا طیارہ بحری بردار بیڑے کو اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ اس جنگ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے ایران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ترکیہ کی بحر روم میں مشقیں بھی 16 اکتوبر سے شروع ہو رہی ہیں۔ بحر روم میں امریکہ کے دور کے بڑے جنگی بیڑے موجود ہیں۔ ترکیہ میں نیویگیشنل ٹیلیکس پر ایک پیغام نشر کیا گیا ہے کہ ہم حقیقی شوٹنگ کی مشقیں بھی کریں گے، اس لیے تمام مکیاں محتاط رہیں۔ اسرائیل جارحیت
محض فلسطین پر نہیں پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ بچوں، عورتوں سمیت ہزاروں معصوم شہریوں کی شہادت انسانی ضمیر کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے کے مستقل حل کے بغیر پائیدار امن خطرے میں ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں عرب دفاعی معاہدے کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب دفاعی معاہدہ اصل میں کیا ہے؟ عرب ڈیفنس ٹریٹی میں قائم کیا گیا تھا، جس میں کسی رکن ممالک کے خلاف جارحیت کی صورت میں اجتماعی دفاع کو فروغ دینے کی مشترکہ مقصد کے لیے کئی عرب ممالک کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد بیرونی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع کو فروغ دینا تھا۔ جب اس معاہدے پر عمل کیا جاتا تھا یہ تو اجتماعی فوجی کارروائی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس طرح نیٹو دوسرے رکن ممالک کے ساتھ فوجی تعاون کی پیشکش کرتے ہیں، اسی طرح فوجی سامان، لاجسٹک مدد وغیرہ شامل ہے۔ اس معاہدے کے ماضی میں محدود استعمال کو دیکھا گیا، لیکن اسے بڑے پیمانے پر نہیں آزمایا گیا تھا۔ سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔